الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج کی اس نشست کے اندر محرم الحرام کے مہینے میں کی جانے والی خرافات اور بدعات کو بیان کرنا ہے، تاکہ ہم ان خرافات اور بدعات کو جان کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں والے کاموں سے بچ سکیں۔ میرے دوستو، کائنات ہستی میں انعامات خداوندی کا حساب اور شمار نہیں۔ عالم کا ذرہ ذرہ اور دنیا کا چپا چپا اسی کی رحمت اور عنایت کا مظہر ہے۔ اس کے لامتناہی احسانات میں ایک عظیم احسان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی روحانی ترقی کے لیے نیکیوں کے ایسے موسم عطا کیے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نزول اور اجر و ثواب کی زیادتی کے حوالے سے منفرد اور جداگانہ حیثیت کے حامل ہیں، جن میں سے رمضان المبارک کا مہینہ، اس کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ اور اب محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندے حسب توفیق نیک اعمال کے ذریعے اپنی عاقبت سنوار لیں گے اور بدبخت لوگ اپنی ہی بدعملی میں پڑے رہیں گے۔ محرم اور باقی حرمت والے مہینوں میں نیک اعمال کرنا دوسرے مہینوں کی بنسبت زیادہ افضل ہے، اور ان مہینوں میں گناہ کرنا دوسرے مہینوں کی بنسبت زیادہ سخت گناہ ہے۔ امام ابو بکر جساس نے لکھا ہے، ان بابرکت مہینوں میں جو شخص عبادت کرتا ہے اس کو دوسرے مہینوں میں بھی عبادت کی توفیق ہو جاتی ہے، اور جو شخص ان مہینوں میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا تو اس کے لیے سال کے باقی مہینے بھی گناہوں سے بچنے آسان ہو جائے گا۔ پہلی بات، کیا محرم کی فضیلت شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہے؟ بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ماہ محرم یا 10 محرم کو فضیلت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔ یہ بات کئی وجوہات کی بنا پر باطل اور غلط ہے، کیونکہ کسی بھی وقت، کسی بھی دن یا مہینہ کی عظمت اور فضیلت کی اصل وجہ اللہ تعالیٰ کی خاص تجلیات، انوار اور برکات اور رحمتوں کا متوجہ اور ظاہر ہونا ہے، اور بعض اہم واقعات کا اس وقت میں واقع ہو جانا بھی دوسرے درجے میں فضیلت کا باعث ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ یاد رہے کہ کسی دن میں فضیلت کا ثبوت قرآن اور سنت سے ہی معلوم ہو سکتا ہے، اپنی طرف سے بیان نہیں کی جا سکتا، جبکہ قرآن اور حدیث سے یہ بات ثابت ہی نہیں کہ محرم اور عاشورہ کو فضیلت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے۔ محرم کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی پیدائش کے وقت سے ہی فضیلت بخشی، جیسا کہ سورۃ توبہ کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سانحہ بہت بعد میں سن 61 ہجری میں پیش آیا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ محرم اور عاشورہ کو فضیلت شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہو؟ البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول بندے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے لیے اس محترم اور معظم دن کا انتخاب فرمایا، لہٰذا ماہ محرم یا عاشورہ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے فضیلت حاصل نہیں ہوئی، بلکہ خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دن شہید ہونے کی وجہ سے اور زیادہ فضیلت حاصل ہوئی۔ دوسرا گناہ کہ ہم محرم کو غم اور سوگ کا مہینہ سمجھتے ہیں، اور اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اہل و عیال اور ان کے جانثاران ساتھیوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا تھا، اس لیے یہ مہینہ غم کا مہینہ قرار دیتے ہیں، اور اس کے اندر خوشیوں کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں، شادی بیاہ بھی نہیں کرتے، مکان کی تعبیر بھی نہیں کرتے، اسی طرح خوشی کی کوئی اور تقریب بھی نہیں کرتے، زیب و زینت بھی اختیار نہیں کرتے، نئے کپڑے نہیں پہنتے، اور غم کے اظہار کے لیے اس مہینے میں سیاہ لباس پہنتے ہیں، سوگ مناتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں ان سب باتوں کی کوئی اصل نہیں، اور اس مہینے کو غم کا مہینہ قرار دینا درج ذیل وجوہات کی بنا پر باطل ہے۔ شہادت کی بنا پر شہید کی یاد میں غم منانے کا عمل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت نہیں۔ بے شک نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ایک دردناک واقعہ ہے، لیکن حضرت حسین اور کسی بھی انتقال کرنے والے اور شہید ہونے والے مومن کی یاد میں کسی دن یا مہینے کو غم کا دن یا مہینہ قرار دینا بے بنیاد ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی مہینے یا دن میں غم کا واقع ہو جانا وہ غم کے لیے مخصوص نہیں ہو جاتا۔
اگر ایسی بات ہے تو پھر تاریخ اسلام ایسے بہت سارے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام کی المناک شہادتیں ہوئیں، جیسے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بہت سے حضرات صحابہ کرام کی دردناک شہادتیں امت کی تاریخ کا حصہ ہیں۔ تو پھر ان کی شہادتوں کی وجہ سے تو سال بھر کو غم والا قرار دے دینا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اسے کوئی بھی تسلیم نہیں کر سکتا، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے واقعے کے مقابلے میں امت کے لیے کون سا سانحہ بڑا ہو سکتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کسی کی وفات پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں۔ بعض لوگ محرم کو نحوست کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ کیا محرم کا مہینہ نحوست کا مہینہ ہے؟ یاد رہے کہ اسلام میں کسی دن، کسی مہینہ، کسی سال یا کسی چیز کی نحوست کا کوئی تصور نہیں۔ دین اسلام میں بعض خصوصیات کی بنیاد پر بعض اوقات کے فضائل اور برکات کو تو بیان کیا گیا ہے، لیکن کسی زمانے اور وقت کی نحوست کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانے کا پیدا کرنے والا ہوں، میرے ہی ہاتھ میں تمام کام ہیں، میں جس طرح چاہتا ہوں دن اور رات کو پھیرتا رہتا ہوں۔ لہٰذا پتہ چلا کہ نحوست اور سعادت کا سبب زمانہ وغیرہ نہیں، نہ کوئی دن منحوس ہے اور نہ کوئی مہینہ۔ بعض لوگ محرم کو نحوست کا مہینہ سمجھنے کی وجہ سے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے سانحہ کی وجہ سے غم کا مہینہ سمجھنے کی وجہ سے اس میں شادی بیاہ اور خوشی کے تقریبات کرنے کو جائز نہیں سمجھتے، اور محرم کے مہینے میں خوشی کے تقریبات منانے سے سمجھتے ہیں کہ وہ کام منحوس ہو جاتا ہے، اس میں خیر و برکت نہیں رہتی، شادی ناکام ہو جاتی ہے۔ حالانکہ یہ سوچ بالکل درست نہیں، کیونکہ ماہ مبارک محرم میں شادی وغیرہ کرنا اور ناجائز سمجھنا سخت گناہ اور اہل سنت کی عقیدت کے خلاف ہے۔ اسلام نے جن چیزوں کو حلال اور جائز قرار دیا ہو، اعتقاداً یا عملاً ان کو ناجائز اور حرام سمجھنے سے ایمان کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ نے ایک سوال کے جواب میں لکھا ہے کہ شریعت میں کوئی مہینہ ایسا نہیں جس میں شادی سے منع کیا گیا ہو۔ بعض لوگ اس مہینے میں حلیم وغیرہ پکاتے ہیں اور کھچڑا وغیرہ پکاتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس بارے میں البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خوشی میں خوارج 10ویں محرم کو مختلف اناج ملا کر کھانا پکاتے تھے۔ معلوم ہوا کہ اس دن کھچڑا پکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے دشمنی رکھنے والوں کی ایجاد کردہ رسم ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ نے رد المختار میں لکھا ہے کہ جب روافض نے عاشورہ کے دن حضرت سیدنا حسین کی شہادت کی وجہ سے غم کے اظہار اور ماتم وغیرہ کی بدعت کو اختیار کیا تو جاہل سنی عوام نے ان کو دیکھا دیکھی مخصوص قسم کے کھانے، حلیم، شربت وغیرہ بنانے کی بدعت کو گھڑ دیا۔ اسے ثابت ہوا کہ مذکورہ بالا کام بدعت ہے اور بہت بڑی بدعت ہے، اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ ماتم اور نوحہ کرنے کا حکم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینہ کو بھی، چہرے کو پیٹنے، گریبان چاک کرنے اور ماتم کرنے کو زمانہ جاہلیت کے رسوم و رواج سے تعبیر کیا ہے اور اس کام کو لعنت کا باعث بلکہ کفر تک پہنچا دینے والا کہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 چیزیں ایسی ہیں جو کفر ہیں، ایک تو نسب میں طعنہ دینا اور دوسرا میت پر نوحہ کرنا۔ اس کے علاوہ بھی کئی دیگر احادیث مبارکہ میں واضح طور پر مصیبت کے وقت نوحہ کرنے، چیخنے چلانے، واویلا کرنے، جاہلیت جیسی باتیں کرنے، گریبان وغیرہ پھاڑنے کو شدید مذمت اور ان سے متعلق سخت وعیدات بیان کی گئی ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان کو ان غیر شرعی کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کیا ماتمی جلوس اور تعزیہ کے مجالس کو دیکھنا اور ان میں شرکت کرنا جائز ہے؟ ماہ محرم کے ابتدائی 10 دنوں میں بہت سے مسلمان بھی ماتم کی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں اور تعزیہ وغیرہ کے جلوس کو دیکھنے کے لیے بڑے شوق سے جاتے ہیں۔ یہ ٹی وی، موبائل فون وغیرہ پر تعزیے اور ماتمی جلوس کا نظارہ کرتے ہیں، حالانکہ اس میں کئی گناہ ہیں۔ ایک گناہ تو اس میں یہ ہے کہ ان مجالس اور جلوس میں شرکت کرنے سے دشمنان صحابہ اور دشمنان قرآن کے ساتھ مشابہت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی قوم سے مشابہت کی وہ انہی میں شمار ہوگا۔ دوسرا گناہ یہ ہے کہ دشمنان صحابہ کی تعداد بڑھتی ہے جبکہ دشمنوں کی تعداد بڑھانا حرام ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے کسی قوم کی تعداد میں اضافہ کیا وہ بھی انہی میں شمار ہوگا۔
تیسرا گناہ یہ ہے کہ جس طرح عبادت کا کام کرنا اور دیکھنا اور اس سے خوش ہونا باعث اجر و ثواب ہے، اسی طرح گناہوں کے کاموں کو بخوشی دیکھنا بھی گناہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ماتم کی مجلس میں جانا اور تعزیہ نکالنا یہ سب گناہ کے کام ہیں، تو اس وجہ سے گناہ کو دیکھنا بھی گناہ ہے۔ چوتھا گناہ یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے وہاں اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اور ایسی غضب والی جگہ پر جانا بھی گناہ سے خالی نہیں۔ الغرض کہ ان مجلسوں اور جلوسوں سے بھی احتراز کرنا لازم ہے۔ پانی یا شربت کی سبیل لگانا۔ بعض لوگ ماہ محرم اور بالخصوص 10 محرم کو پانی اور شربت کی سبیل لگاتے ہیں اور راستوں پر بیٹھ کر گزرنے والے کو وہ پانی یا شربت پلاتے ہیں، تو اگرچہ پانی پلانا باعث ثواب اور نیکی کا کام ہے، لیکن اس ثواب کے کام کو صرف محرم کے مہینے کے ساتھ خاص کرنا اور اس مہینے کے اندر سبیل لگانے کو زیادہ اجر و ثواب کا موجب سمجھنا بدعت اور ناجائز ہے۔ سیاہ لباس پہننا۔ سیاہ لباس پہننے میں کوئی حرج نہیں، خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ عمامہ، سیاہ چادر، سیاہ جبہ زیب تن فرمایا، اس لیے سیاہ لباس پہننا منع نہیں، لیکن چونکہ محرم کے مہینے میں سیاہ رنگ کا لباس پہننا شیعہ اور روافض کا شعار بن چکا ہے، اور وہ لوگ سیاہ لباس اظہار سوگ کی علامت کے طور پر پہنتے ہیں، اس وجہ سے ان دنوں میں اس لباس کو ترک کر دینا چاہیے، نہیں پہننا چاہیے، تاکہ روافض کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ لیکن جہاں روافض کے ساتھ اور اہل تشیع کے ساتھ مشابہت کا اندیشہ نہ ہو تو وہاں ایسا لباس پہننا جائز ہے۔ محرم اور خصوصاً 10 محرم کو قبرستان جانا۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو قبرستان جانا درست ہے، اس میں شرعاً کوئی مذائقہ نہیں، لیکن کسی خاص دن کا التزام جس سے دوسروں کو یہ شبہ ہو کہ یہ چیز لازمی اور ضروری ہے، درست نہیں۔ اور اسی طرح جلوس کی شکل میں، میلے کی شکل میں وہاں جا کر قبروں کی لپائی کرنا اور اسی طرح چیزیں بانٹنا، چیزیں تقسیم کرنا، پھول وغیرہ قبروں پر پھینکنا، یہ سب چیزیں جائز نہیں، کیونکہ اس سے ایک قسم کا بدعت لازم آ جاتی ہے۔ اسی طرح عورتوں کے لیے قبرستان جانا، اگر اس سے غم تازہ ہوتے ہوں اور وہ بلند آواز سے روئیں تو ان کے لیے قبرستان جانا گناہ ہے، کیونکہ حدیث میں ایسی عورتوں پر لعنت آئی ہے جو قبرستان جائیں تاکہ غم تازہ ہوں۔ البتہ اگر کوئی بوڑھی عورت عبرت اور تذکرہ آخرت کے لیے قبرستان جائے تو اس شرط کے ساتھ اجازت ہے کہ وہ وہاں جا کر نوحہ جزا فضا نہ کرے، اور جوان عورت کے لیے تذکرہ موت اور آخرت کی نیت سے جانے میں بھی کراہت ہے۔ البتہ پورا سال ہے، پورے سال کے اندر ہمارے رشتہ داروں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، قبرستان بھی ہوتا ہے، تو پورے سال کے اندر جانا چاہیے، کسی بھی وقت جا سکتے ہیں، لیکن خصوصاً 10 محرم کو التزام کرنا یہ بدعت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ماہ محرم میں کی جانے والی خرافات اور بدعات کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔